نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے، آج ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بیان کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور اس بربادی کی طرف جانے کی جو وجہ سب سے بڑی ہے وہ موبائل ہے، وہ فیس بک ہے، وہ واٹس ایپ ہے۔ اللہ اکبر! آج ہر نوجوان کے موبائل کے اندر فیس بک موجود ہے۔ کچھ احساس تو کرو، آج تقریباً 80% لوگ فیس بک پر ہیں۔ کچھ صحیح کام کرتے ہیں، کچھ غلط کام کرتے ہیں، کچھ جائز کام کرتے ہیں تو کچھ ناجائز کام کرتے ہیں۔ فیس بک پر کسی کے 5000 فرینڈز ہیں، کسی کے 10,000 فرینڈز ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو تو اس کی ایسی لت لگی ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں فیس بک میں برباد کر دیتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ اس میں گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور دوستوں کو شیئر بھی کرتے ہیں، انہیں شرم تک نہیں آتی۔ وہ فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، گندے گانے سنتے ہیں، اور سارا دن، ساری رات اسی بے حیائی اور فحاشی میں نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں بے حیائی کے کام تو نہیں کرتے، مگر پھر بھی 2 4 گھنٹے اس میں نکال دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو 4 گھنٹے آپ گزار رہے ہیں فیس بک پر، ان 4 گھنٹوں میں آپ اللہ کی کتنی عبادت کر سکتے تھے؟ یہ صحابہ کرام کا قول تھا کہ وقت کو ضائع نہ کرو۔ اگر وقت ملے تو نوافل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر وقت ملے تو درود پاک کا وظیفہ پیش کیا کرو، اگر وقت ملے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اگر وقت ملے تو تمہارے ذمہ جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرو۔ کل تو حال یہ تھا کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تھی تو لوگ مسجد کی طرف جاتے تھے، اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تھی تو لوگ اپنے گھروں میں جا کر تلاوت کرتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں کتنے ترقی یافتہ دور میں پیدا کیا۔ اس دور کو تم اگر صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا۔ اس دور میں آسانی اتنی ہے کہ موبائل کے اندر قرآن موجود ہے، اور علماء نے دور حاضر کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے اور آسانی کر دی کہ اگر موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہے، اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو موبائل کے اندر کے قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے موبائل نکال کر قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ بغیر وضو قرآن کو چھونا تو منع ہے، لیکن یہ اس قرآن کو چھونا منع ہے جو قرآن سافٹ ویئر کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے چھونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تم اس موبائل میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے اپنے رب کے ساتھ وقت گزار لیتے، دوستوں کا میسج پڑھنے کے بجائے میرے رب کا میسج پڑھتے، اور کوشش کرو کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کنز الایمان جیسا تحفہ عطا فرمایا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں وہ اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! لیکن معزز سامعین و سامعات، ہم جو اس موبائل میں فیس بک اور واٹس ایپ لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا کلام کھول کر بیٹھتے تو کتنا اچھا ہوتا، رسول اللہ کی احادیث پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، رسول اللہ کی نعت سنتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ہمارے نوجوان موبائل پر نعت نہیں سنتے بلکہ نعت کے بجائے گانے سنتے ہیں۔ ہمارے نوجوان قرآن و حدیث کی تلاوت نہیں کرتے، گندی تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنی قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ موبائل پر گندی چیزیں تو نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی وہ فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی انسٹاگرام میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ میں پوچھتی ہوں، کیا وقت کو ضائع کرنے سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے
ایک مرتبہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے۔ انہوں نے چند ضروری باتیں کی، اس کے بعد حضرت اویس قرنی نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ان حضرات کو گمان ہوا کہ کہیں ان کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت اویس قرنی کو اٹھایا۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ باتیں بہت ہو گئیں، اس دنیا کی ایک گھڑی قیامت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر ان حضرات کو آپ نے رخصت کیا کہ قیامت میں ہمارے پاس بہت وقت ہوگا، ابھی وقت نہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ اتنے نیک ہونے کے باوجود اللہ سے کتنا ڈرتے تھے اور اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے، اور آج ہم ہیں کہ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ میں مانتی ہوں اس بات کو کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کو اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں، اپنا سب کچھ سمجھ چکے ہیں، ہر وقت یہ سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ جب واش روم میں جاتے ہیں اس وقت بھی موبائل ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ان کو بیماری لگ چکی ہے سوشل میڈیا کی۔ رات کو تو اللہ رب العزت نے آرام کے لیے بنایا، لیکن یہ نوجوان نسل ساری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، IPL دیکھتے ہیں یا پھر زنا کے مناظر دیکھ، تو اس لت کی وجہ سے اتنے برباد ہوئے کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ مت بھولو، جب تمہاری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اس وقت جنازہ اٹھانے والے تجھ پر رو رہے ہوں گے اور تو اپنے آپ پر رو رہا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ اس کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ میت کہتا ہے کہ مجھ پر رونے والوں اپنے اوپر رو لو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، تم دنیا کے دھوکے سے بچو، تم کو دنیا دھوکہ نہ دے، تم کو دنیا اپنی فریب میں مبتلا نہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، مجھے بتائیں، اللہ کے حبیب کا اتنا کہنا ہمارے لیے کافی نہیں تھا کہ 3 کھیل کے علاوہ ہر کھیل تمہارے لیے ناجائز ہے؟ وہ 3 کھیل یہ ہیں کہ عورتوں کے لیے گڈے گڑیوں سے کھیلنے کو جائز قرار دیا گیا، کیونکہ جب وہ ان چیزوں سے کھیلیں گی تو اس سے انہیں گھر کے کام کرنے کا طور طریقہ معلوم ہوگا، اور مردوں کے لیے گھڑ سواری اور تیر اندازی کے کھیل کو جائز قرار دیا گیا تاکہ وہ جنگ کے لیے مہارت حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے کھیل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں، واٹس ایپ میں ڈوبے رہتے ہیں، انسٹاگرام اور فیس بک میں ڈوبے رہتے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر موبائل پر کسی کا میسج آیا تو سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیرے نہ پھیریں، سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کے میسج سے بھی ضروری کسی کا میسج ہوتا ہے؟ اللہ کے کال سے بھی ضروری کسی کا کال ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، علماء تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا میسج دیتے ہیں، تم اس پر کتنا عمل کرتے ہو؟ تم اس کو کتنا شیئر کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، دن میں 5 مرتبہ تمہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تم اس بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے کتنی مرتبہ مسجد کو جاتے ہو؟ لیکن جیسے ہی کسی کا موبائل پر کال آتا ہے تم دوڑے چلے جاتے ہو۔ اگر کوئی ضرورت مند آپ کو بلاتا ہے تو آپ جائیں، اس کی مدد کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف بلائے تو خدا کے واسطے اس طرف نہ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے حیائی کا منظر جو دیکھے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور انسان کی لعنت اگر کسی پر پڑے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر سوچیں، جس پر اللہ کی لعنت برسے اس کا کیا حشر ہوگا؟ معزز سامعین و سامعات، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو کسی بکری کا تھن بھی دیکھنے سے بچا کرو، کیونکہ نظروں کی
کی تم جتنی زیادہ حفاظت کرو گے اللہ تمہیں اتنی ہی عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ آج کیا ہو گیا ہے اس قوم کو؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ کہ اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار تھے کہ ایک مرتبہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں چھت نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت کی قسم مجھے پتا نہیں کہ میرے گھر میں چھت ہے کہ نہیں۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے ادھر ادھر بے وجہ دیکھنے سے منع فرمایا ہے، مجھے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تو میں نے 40 سال میں کبھی بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آخر وہ بھی تو ایک انسان ہی تھے جنہوں نے 40 سال تک بغیر ضرورت کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اے میری قوم غور کرو، آج تم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ مت بھولو کہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تم نے اس کا کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں کان دیے، تم نے اس کا کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں دل دیا، اسے تم نے کس چیز میں لگایا؟ اگر ان چیزوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا تھا تب تو بہت اچھا۔ تم جواب دو گے کہ اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی تو اس سے میں تیری قدرت کے مناظر دیکھتا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتا۔ اے اللہ تو نے مجھے کان دیے، ان سے میں تیرے کلام کو سنتا۔ مولا تو نے مجھے دل دیا، اس دل میں میں تیری محبت کو بسایا اور تیرے محبوب کی الفت بسائی۔ اور اگر ان چیزوں کو نیک کام میں نہیں لگایا ہوگا تو کیا تم جواب دینے کے بھی قابل ہوگے؟ کیا تم بتا سکو گے کہ اے اللہ تو نے آنکھیں تو دی لیکن میں اس سے بد نظری کرتا رہا، موبائل پر گندی تصویریں دیکھتا رہا؟ کیا تم بتا سکو گے کہ تو نے مجھے کان دیے، اس سے میں بیہودہ گانے اور غزلیں سنتا رہا؟ کیا تم بتا سکو گے کہ تو نے دل دیا، اس کو میں نے آوارہ گردی میں لگایا، برائیوں کی آماجگاہ بنایا، نفس کا غلام بنا رہا؟ مجھے بتاؤ کیا تم ان باتوں کا اقرار کر سکو گے؟ اور تم جھٹلا بھی نہیں سکو گے اس وقت، کیونکہ تمہارے جسم کے اعضاء، تمہارے باڈی پارٹس تمہارے خلاف خود گواہی دے رہے ہوں گے کہ مالک اس نے مجھ سے یہ گناہ کروائے۔ تمہاری آنکھیں بولیں گی کہ مولا اس نے مجھ سے گندے مناظر دیکھے، اس نے مجھے غیر محرمہ عورتوں کو گھورنے میں لگایا۔ تمہارے کان بولیں گے مولا یہ مجھ سے گندے گندے گانے سنا کرتا تھا۔ تمہاری زبان بولے گی کہ مولا یہ مجھ سے گالی گلوچ کرتا، لوگوں کی چغلی اور غیبت کرتا اور گندے گندے جملے بولا کرتا۔ تمہارے ہاتھ کہیں گے کہ مولا یہ میرے ساتھ کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ تمہارے پیر بولیں گے کہ مولا یہ مجھ سے چل کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے جاتا تھا، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے جاتا تھا۔ تمہارا پیٹ بولے گا کہ مولا اس نے مجھے حرام کی کمائی سے بھرا، اور تمہارا دل کہے گا کہ مولا تو نے تو حکم دیا تھا کہ دل میں تیری محبت پیدا کی جائے، لیکن مولا اس نے میرے اندر گناہوں کی محبت پیدا کر لی۔ مولا یہ مجھے نفس کا غلام بنائے رکھا۔ ہر ایک حصہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج تمہارا کوئی اپنا تمہارے خلاف کچھ کہے تو تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے نا؟ تو سوچو قیامت کے دن تمہارے اپنے جسم کے حصے، تمہارے جسم کے اعضاء، کیا ان سے بھی زیادہ کوئی اپنا ہوتا ہے؟ تمہارے باڈی پارٹس تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں خدا کو مت بھولو۔ اس 4 دن کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو مت برباد کرو۔ ابھی وقت ہے، خدا کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا،
وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میہ تو پھر کس کام کا۔ جب آگ لگی ہو تو اسی وقت پانی کا چھیٹا دیا جائے تاکہ آگ بجھ جائے، لیکن جب آگ نے ہر چیز کو جلا کر نیست و نابود کر دیا، اس کے بعد اگر بارش بھی ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو یہی حال ہے ہماری زندگی کا۔ ہمارے پاس جب تک یہ زندگی ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، اس کی آزمائشوں پر صبر کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات گزاریں، کیونکہ اس دنیا سے جانا یہ تو ہر کسی کے نصیب میں ہے۔ ہر کوئی یہ بات مانتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن چلا جانا ہے، تو جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا کہ ہم کوئی نیکی کریں۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ جب وقت رہتے ہی سنبھل جائیں، کیونکہ جب وقت چلا جائے گا تو پھر افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔